اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر انسان اس مقصد پہ عمل کرے تو یہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے، لیکن اگر انسان اس راستے پہ چلے جو غیر مقصودی ہے تو دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو شخص اللہ کے حضور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور اس بات کا خوف دل میں ہو کہ ایک نہ ایک دن میں نے اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے اور میرے ہر عمل کا حساب کتاب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنتان، ایسے آدمی کے لیے دو جنتیں، جس کے دل میں خوف ہو کہ میں نے اللہ کے حضور کھڑا ہونا۔ اس طرح مشہور تابعین اس کی تفسیر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کے دل میں یہ اتحاد پیدا ہو جائے، جس کے سوچ میں عقل سے ارادہ کرے کہ میں نے فلاں گناہ کرنا ہے۔ اب ارادہ کرنے کے بعد فلاں گناہ کرنا ہے لیکن ابھی تک گناہ کیا نہیں ہے، لیکن بعد میں یہ دھیان کر لیں کہ اللہ تعالیٰ بھی تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس دھیان کی بنیاد پر وہ اس گناہ پر لعنت بھیج کر گناہ کو چھوڑ دے، تو پھر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے، جو گناہ کی خواہش بھی کا اظہار بھی کرے، جو گناہ کا ارادہ بھی کرے اور اس کے بعد اس کا دھیان اللہ کی طرف جائے کہ میں نے اللہ کے حضور ایک نہ ایک دن جانا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ہر چیز کے بارے میں سوال کرنا ہے، تو پھر اسی دھیان کی بنیاد پر وہ آدمی گناہ سے رک گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کے لیے دو جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ مزید اس سے تفصیل یہ بیان کر رہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو تنہائی میں، یکسوئی میں، اکیلا ہو کر کمرے میں اس کا سوچ گناہ کی طرف جائے کہ میں نے موبائل دیکھنا ہے، گناہ کرنا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہ مجھے کوئی استاد دیکھ رہا ہے، نہ کوئی شاگرد دیکھ رہا ہے، نہ ماں باپ دیکھ رہا ہے، میں کمرے میں اکیلا ہوں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، میرے پاس موبائل بھی ہے، بد نظری بھی کر رہا ہوں، ہر کچھ کر سکتا ہوں۔ ایک آدمی نے یہ سوچ بنایا کہ میں نے گناہ کرنا ہے، اب کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں، روکنے والا تو ہے نہیں، لیکن پھر اس کا دھیان اللہ کی طرف گیا کہ اگر کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، تو مزید مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یکسوئی میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، ہر مقام پر اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، اس کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے دو جنتوں کا وعدہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان۔ تو یہ وہ خوش نصیب انسان ہے جب انسان کا سوچ گناہ کی طرف جائے لیکن اس کے بعد اللہ کی دھیان آ کر ان گناہوں کو ختم کر دے، ان گناہوں پر لعنت بھیج کر اللہ کے حضور توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، توجہ کرے، اس بنیاد پر گناہوں کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کے لیے دو جنتوں کا وعدہ فرمایا۔ اور جب دل میں اللہ کی عظمت ہو پھر تو اور بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو آدمی جہنم کے عذاب سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں، یا جو آدمی جہنم کی وعید سن کر ڈرے اس آدمی کے لیے دو جنتیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کبھی نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اور اس کا سوچ یہ ہو کہ آج تو میں گناہ کر لوں گا لیکن کل اللہ تعالیٰ کے سامنے کس منہ سے پیش ہوں گا، اللہ اگر معاف کرنا چاہے تو معاف بھی کر سکتے، اللہ اس پر سزا دے سزا نہ دے، اللہ تعالیٰ مجھے ڈانٹ دے نہ ڈانٹے، گناہ وعید سب کچھ ہو، معافی کا ذریعہ بھی ہو، لیکن پھر بھی وہ کہہ دیں کہ میں نے کس منہ سے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ تو غفور و رحیم معاف کرنے والے ہیں، لیکن معاف کرنا اور بات ہے، یہ سوچ رکھنا کہ میں نے گناہ کیا ہے اور کس منہ سے، کس شکل صورت سے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسی کا نام تقویٰ ہے، یہی بندہ متقی ہے، یہی بندہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ آج کل کے دور کے مفتی صاحب بہت عظیم مفتی ہیں، مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ، ان کے ایک استاد تھے عبدالفتاح ابو غدہ، تو مفتی صاحب نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، تو اس واقعے سے پہلے یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں
کہ عبدالفتاح ابو غدہ یہ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ کے والد صاحب مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ کے کلاس فیلو تھے، ان کے ہم ساتھی تھے، دوست تھے، تو مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ ان کے یہ استاد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑا کام لیا ہے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ اپنے شاگرد کے بارے میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ لو كنت تفاحا لأكلتك، یعنی محبت کا جذبہ اتنا تھا، اس شاگرد میں اخلاص اتنی تھی کہ فوراً اس نے کہہ دیا کہ اگر آپ سیب ہوتے تو میں آپ کو کھا جاتا۔ اب یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ میرے سامنے برے ہیں تو میں آپ کو کھا جاؤں گا، نہیں، وہ محبت کا انداز ہی ایسا تھا کہ انہوں نے عجیب الفاظ میں بیان کر دیا کہ اگر آپ سیب ہوتے تو میں آپ کو کھا جاتا۔ تو مفتی صاحب نے یہ واقعہ اپنے کسی کتاب میں نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے والد صاحب کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہیں تو ہمارے جو پاؤں ہیں یہ اپنی جگہ پہ ٹکتی نہیں ہے، ڈگمگاتی ہیں، اور ہم ڈرتے ہیں، دل میں خوف محسوس کرتے ہیں کہ ہم کس کے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ یا دو مرتبہ میرے والد صاحب نے مجھے مارا ہے، تھپڑ لگایا، پھر پوری زندگی میرے والد صاحب نے مجھے نہیں مارا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے کمرے کے سامنے سے گزرتے تو ہماری کیفیت ایسی بن جاتی، خوف دل کے اندر طاری ہو جاتا کہ ہم کس شخصیت کے پاس سے گزرتے۔ وجہ کیا ہے کہ خدا نخواستہ ہماری کوئی شکایت، ہماری کوئی غلط بات یا ہمارا ایسا کرتوت ان کے سامنے پیش نہ کیا جائے جو ان کے ادب میں، ان کے مقام میں، ان کے شخصیت پہ نظر انداز ہو، اس میں اثر نہ آ جائے، اس میں کمی نہ آ جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ دوسرے بندے کا اتنا احترام کرتا ہے، اتنا ادب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے ان کا تو احترام اور ادب دل میں اور زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ایک بندے کے بارے میں آپ کا سوچ یہ ہے تو اللہ تعالیٰ جس نے زمین آسمان کو بنایا ہے، جو مالک ہیں ہر چیز کا، اس کے بارے میں آپ کا یہ سوچ بطریق اولا ہونا چاہیے کہ آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں اس کی عظمت ہونی چاہیے۔ اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو۔ اگر دل میں خوف اللہ کا نہ ہو تو پھر یہ انسان ہمیشہ کے لیے ناکام رہتا ہے۔ اس پر میں ایک دو واقعہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ جب آپ کے دل میں خوف ہو تو پھر ہر قسم کا گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کے دل میں خوف ہے تو ہر قسم کے جرائم ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کے دل میں خوف ہے تو ہر قسم کے آپ خلاف شریعت کام جو ہے نا اس سے آپ جان چھڑا لیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک واقعہ منقول ہے، آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ اپنے دور خلافت میں مدینے کی گلیوں میں یہ چکر لگاتے تھے، باہر نکلتے تھے اور دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح بندہ ہے جو فقیر ہے، مسکین ہے، اس کی ضرورت کو پورا کر دیتے۔ اگر دیکھ لیتے کوئی ایسا بندہ ہے جو مشکلات میں ہے، تکالیف میں ہے، اس کی مشکلات کو حل کر دیتے۔ اگر دیکھتے کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو گناہ میں مبتلا ہے تو ان کو نیک راستے کی طرف اس کو گامزن کر دیتے، اس کو گناہوں سے بچا کر اچھے راستے کی ترغیب دے دیتے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینے کی گلی میں جا رہے ہیں، تہجد کا وقت ہے، اور جاتے جاتے اس کے کانوں پہ آواز پڑ گئی ایک مکان سے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس مکان میں ایک بوڑھی خاتون ہے، ایک بچی ہے، اور بوڑھی خاتون جو کہ والدہ ہے، اس نے اپنے بیٹی سے کہا تھا کہ بیٹی یہ جو آپ کے پاس دودھ ہے اس دودھ میں پانی ملاؤ تاکہ آپ کا دودھ زیادہ ہو جائے اور آپ اس کو بیچ دیں تاکہ آپ کا منافع بھی زیادہ ہو جائے۔ اور بیٹی نے اسی وقت کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس بات کو سن رہے ہیں، اس مکالمے کو سن رہا ہے، اور بیٹی نے کہا تھا کہ رات کو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی دودھ بیچنے والا دودھ میں پانی نہ ملائے، ملاوٹ نہ کرے، اس سے بچے۔ ماں نے کہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم تو دیا تھا، اب کون سا وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ تو ادھر ہے نہیں، وہ تو گھر میں آرام فرماتے ہیں، نہ کوئی اور دیکھ رہے ہیں، نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ رہے ہیں، نہ خود پتہ چلتا ہے، نہ کوئی ان کو شکایت لگاتا ہے، دودھ میں پانی ملاؤ، کوئی حرج نہیں۔
تو उस वक्त माँ ने कहा था कि दूध में पानी मिलाओ, इससे आपका दूध बढ़ जाएगा और आपके माल में इजाफा हो जाएगा, आप इसको महंगा बेच देंगे, बहुत सारा माल आपके पास आ जाएगा। बेटी ने कहा अम्मा जान, अगर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहीं देख रहे तो उसका हाकिम तो देख रहे हैं, अगर उमर नहीं देख रहा उसका अल्लाह तो देख रहे हैं। तो यही मामला चलता रहा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस घर तशरीफ लाए। सुबह उन्होंने मालूमात हासिल की उस औरत के बारे में, उस बच्ची के बारे में, तो फौरन इस बच्चे के किरदार को, इस बच्चे के अमल को, दियानतदारी को देखकर उनके घर अपने बेटे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रिश्ता भेजा। रिश्ता भेजकर निकाह हो गया, तो उससे बेटा हो गया। इसी खातून के नस्ल से हमारे मुसलमानों के 5वें खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह इनकी पैदाइश हुई है। तो अल्लाह ताला ने इनसे इतना बड़ा काम लिया है कि जिस बंदे के दिल में अल्लाह का खौफ हो तो गुनाह उसके करीब नहीं जाता। जिस बंदे के दिल में अल्लाह का खौफ हो तो फिर इस तरह जराइम, इस तरह की गलत काम, इस तरह ऐसे काम जो शरीयत के खिलाफ हो, वो इंसान कभी भी उसके करीब नहीं जाता। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला का निकाह हो गया, तो इस तरह खुशकिस्मत खुशनसीब औरत से हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला का निकाह हो गया। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला एक मरतबा अपने दोस्तों के साथ ये मदीने से बाहर देहात में गली में जा रहे थे, तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक चरवाहा है, उसके पास बकरियाँ हैं, उसका रोज़ा भी हमारे पास से गुजर गया। तो उन्होंने कहा कि मेरा रोज़ा है। तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने बतौर इम्तिहान उसकी दियानत को मालूम करने के लिए मैंने उनसे पूछा कि ये जो आपके पास बकरी है, उनमें से एक बकरी बेच दे हमें, हम आपसे खरीद लेंगे, आपको पैसे मिल जाएंगे, पैसे अपने काम में लगाओ, घर के काम में लगाओ, बच्चों को दे दो, अपनी ज़रूरियात पूरी करो। लेकिन उस चरवाहे ने कहा कि ये बकरियां मेरी नहीं है, मेरे आका की है, मैं इसको नहीं बेच सकती। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फिर फरमाया कि चलो इसको नहीं बेचते, आपका भी रोज़ा में और हम भी भूखे हैं, इसको ज़िबा करते हैं और फिर आप अपने आका से कह देना कि वो तो भेड़िया खा गया या मर गया या गुम हो गया, गायब हो गया, हमें कुछ पता नहीं है, तो आपकी भी जान छूट जाएगी, हमारी भी जान छूट जाएगी, आपका भी काम हो जाएगा अफ्तारी का, हमारा भी काम हो जाएगा। तो चरवाहा इस तरह भी कह सकता था अपने मालिक को कि वो तो भेड़िया खा गया, वो तो गुम हो गया, वो तो मर गया, मैंने फेंक दिया। लेकिन चरवाहे ने उस वक़्त भी आसमान की तरफ सर उठाया और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला को फरमाया कि ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? अगर मेरा आका मुझे नहीं देख रहा, अल्लाह ताला तो मुझे देख रहे हैं। तो ये वो चरवाहा था जिसके दिल में अल्लाह का खौफ था, तो ये जराइम से बच गया, दूसरे लोगों को भी जराइम से बचा दिया। तो जराइम से बचने का एक हल ये है कि अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करें। जिस बंदे के दिल में ये एहसास ना हो, जिस बंदे के दिल में अल्लाह का खौफ ना हो, तो वो जराइम से कभी भी नहीं बच सकता। हमारे मुआशरे में कितने लोग हैं जो चोरी करते हैं, जो डाका करते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के खिलाफ शरीयत काम करते हैं। वजह क्या है कि दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है। हालांकि हुकूमत की तरफ से इस पर पुलिस की पाबंदी भी है। अगर पुलिस इसकी निगरानी करता है तो दिन में चोरी नहीं करेगा, रात को कौन निगरानी करेगा? अगर पुलिस वाले शहर में निगरानी करते हैं तो घर में कौन निगरानी करेगा? देहात में कौन निगरानी करेगा? पहाड़ों में कौन निगरानी करेगा? इसी तरह आदमी अगर एक इदारा इस तरह है जो रिश्वत को कंट्रोल करने पर मामूर है, लोगों को समझाते हैं, लोगों को मना करते हैं कि आपने रिश्वत नहीं लेनी, रिश्वत नहीं देनी, लेकिन वही इदारा इस तरह वक्त आ जाते हैं कि वो खुद रिश्वत लेने पर मजबूर हो जाते हैं। वही इदारा इस तरह होते हैं कि हुकूमत उस पर दूसरा इदारा बनाते हैं, उसके ऊपर और बनाते हैं। तो वही इदारे जो हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं, वही इदारे जो जराइम को ख़त्म करने के लिए आए हैं, आजकल वो इदारे खुद इस जराइम में मुब्तला है। उसकी वजह क्या है कि कोई देखने वाला नहीं है।
تو جرائم کا خاتمہ تب ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ پھر اگر آپ شہر میں ہیں، آپ کوئی جرم نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا تب بھی آپ کوئی جرم نہیں کر سکتے، آپ باہر ہیں، آپ کمرے میں ہیں، آپ خلوت میں ہیں، جلوت میں ہیں، ہر حال میں آپ نیک عمل کریں گے، آپ برا عمل کبھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ انسان کو جرائم سے بچانے کا ایک حل ہے کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف۔ اگر دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے تو پھر آپ ہمیشہ کے لیے ناکام رہیں گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا عمل اس طرح بنایا تھا، اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا فرمائی تھی کہ جب بھی وہ گناہ کرتے تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے اور گڑ گڑا کر روتے کہ اللہ کے نبی ہم نے تو یہ گناہ کیا ہے، اللہ کی طرف سے اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگ لیں، ہمارے اوپر کوئی جرمانہ مقرر کر دیں، کوئی سزا مقرر کر دیں، اپنے لیے سزا کا مطالبہ خود کرتے تھے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، انبیاء سے گناہ ہوتا نہیں ہے، صحابی سے اگر گناہ ہو بھی جائے تو اس کا سوچ اس طرح ہوتا ہے کہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں اور ان سے اپنے گناہوں کا اظہار کر دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے معافی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ تو صحابی اگر کوئی گناہ کرے، غلط کام کرے تو پھر نامہ اعمال میں گناہ رہتا اس لیے نہیں ہے کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہم سے اگر گناہ ہو جائے تو مٹتا اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ تو یہ بات ہے کہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جرائم کو ختم کرنے کے لیے اور گناہوں کو سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، گناہوں کو ختم کرنے کے لیے پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کر دیا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ گناہ صغیرہ گناہ ہے یا یہ گناہ کبیرہ گناہ ہے، لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ تو ان کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ گناہ صغیرہ ہے تو ہم کر لیں گے، اگر یہ گناہ کبیرہ ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، بچ جائیں گے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ سوچ بہت غلط ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ایک ہے چنگاری، ایک ہے انگارہ۔ اگر ایک آدمی اس طرح کرے کہ وہ اپنے بکسے میں، صندوق میں، الماری میں، اپنے بیگ میں ایک چنگاری رکھ لے آگ کا، تو اس چنگاری کی وجہ سے دو بن جائیں گے، اس سے انگارہ بن جائے گا، آگ بن جائے گا، بکسا بھی جل جائے گا، کپڑے بھی جل جائیں گے، کمرے بھی جل جائیں گے، یہاں تک کہ پورا گھر بھی جل جائے گا۔ تو کوئی سمجھدار انسان اس طرح کبھی نہیں کر سکتا کہ وہ ایک چنگاری اپنے پاس محفوظ رکھ لیں کہ چلو اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، اس کو اپنے پاس محفوظ رکھ لیتے، البتہ انگارہ جو ہے اس کو سائڈ پہ رکھ لیتے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو ہم کہیں کہ آپ سے بیوقوف انسان نہیں ہے، آپ احمق ہیں، آپ پاگل ہیں۔ ابھی اگر یہ چنگاری ہے تو یہ آگے بہت بڑا کام ہو سکتا ہے، بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کا سوچ یہ ہو کہ یہ گناہ چھوٹا ہے اس کو کرو، یہ گناہ بڑا ہے اس کو نہ کرو، تو یہ انسان ہمیشہ کے لیے ناکام ہے، کیونکہ گناہ تو ابھی چھوٹا ہے لیکن ایک وقت ایسے آئے گا کہ اس چنگاری سے انگارہ بن جائے گا، اور وہی جو انگارہ ہے انسان کی صلاحیت کو خراب کرے گا، وہی انگارہ جو ہے انسان کے اعمال کو خراب کرے گا، انسان کی دنیا اور آخرت ان سب کو خراب کرے گا۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چاہے چنگاری ہو یا انگارہ ہو، بچنا اس سے بھی چاہیے ہے، چاہے چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو، بچنا اس سے بھی چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم نے ان اعمال کو کرنا ہے جس پر اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوتے ہیں، ہم نے ان اعمال سے بچنا ہے جن پر اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں، خلوت میں ہو جلوت میں ہو، میں جرائم سے بچ جاؤں، چھوٹے جرائم ہو بڑے جرائم ہو، تو اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے تو ہر معاملے میں آپ کامیاب ہیں، اگر دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے تو آپ دنیا میں ناکام ہیں اور آخرت میں بھی ناکام ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔